السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 43ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں اس ہفتے بھی کافی دلچسپ سوالات آئے ہیں، تو بہرحال سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے محمد عارض کی طرف سے۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، وہ خواب آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو خواب دیکھنے والا ہے یہ قرآن کریم سے بہت زیادہ دور ہے، قرآن کریم سے اس کے دور ہونے کی طرف یہ خواب اشارہ کر رہا ہے۔ اگلا سوال ہے فہیم عباسی کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی کسی کو زکوٰۃ فطرے کے گیہوں یا کوئی اور سامان دیتا ہے تو وہ عورت پھر انہیں بیچ دیتی ہے، ایسا لینا صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب بتلائیے۔ جیسے گوشت بھی دے کر جاتے ہیں بہت سے لوگ، پھر وہ انہیں بیچ دیتی ہے، کیا ایسا خریدنا صحیح ہے یا غلط؟ اور خریدنے والوں کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح زکوٰۃ کے گیہوں خریدنا یا گوشت وغیرہ خریدنا یہ بالکل جائز ہے اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عورت ہے وہ سامان کی، اس گوشت وغیرہ کی مالک ہے اور وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کا جو چاہے کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد شاکر کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ یہ خواب میرے سامنے رکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے اس کے گھر والے یا متعلقین میں سے کوئی آپ کے اس رشتے میں درار ڈالنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی تمام دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا سوال ہے مولانا محمد زکریا صاحب ندوی کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت محبت کرتے تھے، آپس میں ملنا جلنا گھومنا پھرنا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دونوں بھاگ گئے اور 8-9 دن ساتھ رہے اور ان کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر وہ دونوں گھر واپس آ گئے اور سب لوگوں نے مل کر ان کے نکاح کا دن طے کر دیا، مگر لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کو جان سے مار ڈالا۔ تو کیا وہ لڑکی جنتی ہے؟ اور جو گناہ اس سے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہوں گے؟ اس طرح کا گناہ سرزد ہونے پر لڑکی والوں کو شریعت کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ کریں، بلکہ یہ کام اسلامی حکومت میں بادشاہ وقت کا ہوتا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح لڑکی کو مار دینے سے اس کا جنت میں جانا اور تمام گناہوں کا معاف ہونا یہ کسی حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اگلا سوال ہے محمد عارف کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب شادی میں سرما لگانا کیسا ہے جو سلامی کے وقت دولہے کو لگایا جاتا ہے؟ شادی میں اس طرح سرما لگانا رسم ہے اور گناہ ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عبدالصمد کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضا اور مریم نام کے معنی کیا ہیں؟ رضا کے معنی ہے راضی ہونا، رضامندی، اور مریم کے معنی ہے پاک دامن۔ اگلا سوال ہے محمد مشرف سیفی کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ مفتی صاحب نماز جنازہ کی دعا بتلا دیجئے۔ نماز جنازہ کی دعا آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ثنا میں کیا وجل ثناؤ کا ملا کر پڑھا جائے گا؟ جی ہاں، ثنا میں وجل ثناؤ کا ملا کر پڑھا جائے گا اور پورا اس طرح سے پڑھا جائے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، پورا اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگلا سوال ہے عبد المصور صاحب کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بعد ہوئے ایک آدمی کسی سے 1 لاکھ روپے لے کر سعودی عرب جانا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان 1 لاکھ روپے کے عوض 20,000 نفع دوں گا 6 مہینے کے بعد، کیا یہ صورت جائز ہے؟ آپ وضاحت کریں۔
یہ صورتحال سود ہونے کی وجہ سے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اگلا سوال حافظ سعود بارہ بنکی سے، کہہ رہے ہیں کہ ایک حافظ اگر مسجد میں موجود ہے لیکن وہ اپنی داڑھی کٹواتا ہے اور ایک عام آدمی جو داڑھی نہیں کٹواتا ہے اور وہ حافظ نہیں ہے، تو ان میں سے نماز پڑھانے کے لیے کون بہتر ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر غیر حافظ اس حافظ سے زیادہ اچھا پڑھنا، اس حافظ کی طرح اچھا پڑھنا جانتا ہو، یعنی غیر حافظ بھی اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو اور اس کو اتنی صورتیں یاد ہوں کہ جن سے نماز پڑھائی جا سکتی ہو، تو ایسی حالت میں نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار وہ عام آدمی ہے کہ جو شریعت پر چل رہا ہے اور داڑھی نہیں کٹواتا ہے۔ اور اگر اس کو اتنی بھی صورتیں یاد نہ ہو کہ نماز پڑھائی جا سکے یا اچھی طرح پڑھنا نہ جانتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھانے کا حقدار وہ حافظ شخص ہے۔ اگلا سوال ہے مولانا دلشاد احمد صاحب امام جامع مسجد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک شخص نے 2 رکعت نماز کی نیت کی، نماز کے اندر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب وہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا، یعنی سجدہ سہو نماز میں واجب ہو گیا لیکن وہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، تو اب کیا کریں؟ اگر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد چہرہ قبلے کی طرف سے اس نے نہ پھیرا ہو یا کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو نماز کے منافی ہوتا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ ایک طرف سلام پھیر کر اور دونوں سجدے کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی بقیہ نماز پوری کر لے گا، تحیات وغیرہ پوری کر لے گا۔ اور اگلا سوال ہے یہ بشرا بارہ بنکی کی طرف سے، یہ بہن کہہ رہی ہے السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سو گئے اور خواب دیکھا کہ ہم پھر سے اپنے ابو کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں، حرم کے اندر ہیں ہم لوگ، تعبیر بتا دیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ نیک کام قبول ہونے کی نشانی اور اللہ کا گھر دیکھنے کی توفیق آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے شیخ عارف کویت سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب حاملہ عورت کا خواب میں مٹھائی دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑی خوشی ملنے کی اور نیک اولاد ہونے کی نشانی ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے شازیہ رضوان ممبئی سے، ان بہن نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب آپ اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے بچوں پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے بچوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے پٹھان الیاس قلم نوری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی خالد قاسمی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ عرف نام لگانا کیسا ہے؟ مثال کے طور پر محبوب عرف بابا، یہ کیسا ہے؟ عرف کے معنی ہے معروف ہونا، مشہور ہونا۔ انسان جس نام سے معروف ہو اور مشہور ہو اور لوگوں میں جس نام سے پہچانا جاتا ہو اس کو عرف کہتے ہیں، اور عرف نام لگانا جائز اور درست ہے، لگا سکتے ہیں، لیکن عرف میں ایسا نام ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی کو چڑ محسوس نہ ہو، آدمی کو برا محسوس نہ ہو، اس طرح کا نام ہونا چاہیے۔ ابھی اگلا سوال ہے محترمہ ماہن بیگم قلم نوری کی طرف سے، یہ کہ بہن کہہ رہی ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ ہر ایک سوال کا جواب بہت ہی بہترین طریقے سے دیتے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے انجم رزاق کی طرف سے، کہہ رہی ہیں بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب وہ خواب ہماری ساس نے نہیں بلکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری ساس مچھلی پکڑتی ہوئی پانی میں گر کر باہر آئی تھی، وہ خواب ہم نے دیکھا تھا۔ یہ آپ نے بتلا دیا، بہت اچھی بات ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ارمان انس واحدی کی طرف سے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شکریہ آپ کا ہے کہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا ہے کہ گھر میں بھوت پریت شیطان رہتا ہے، اس کے لیے کسی کو دکھانا، جانچ کرانا کیسا ہے اسلام کے اندر؟ شیطانی اثرات کا علاج کرانا جائز و درست ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو۔
اب یہ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ پڑھیں گے مگر نہیں پڑھتی ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کے یہاں مجرم تو نہیں ہوں گا؟ آپ ایسی حالت میں اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہوں گے اگر آپ مستقل اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کی تاکید اور حکم کرتے رہتے ہیں، تو آپ اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہوں گے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گی تو ایسی حالت میں وہ خود گناہ گار ہیں، آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ اب یہ اگلا سوال بھی انہوں نے کیا ہے، تیسرا سوال، کہ نماز میں صرف تشہد اور ثنا نہ پڑھ کر صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیر لیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، ثنا پڑھے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، اور تشہد اور التحیات دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اور میری 2 رکعت نماز چھوٹ گئی اور مجھے یاد نہیں رہا کہ میری رکعت چھوٹی ہے، اور میں نے سلام پھیر لیا، بعد میں معلوم چلا کہ نماز چھوٹی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ چھوٹی ہوئی نماز دہرائیں گے یا 4 رکعت کی نماز دہرائیں گے؟ سلام پھیر لیا ہے، بات کسی سے نہیں کی ہے، اسی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ ایسی صورت میں آپ اپنی چھوٹی ہوئی 2 رکعت پوری کریں گے اور اس طرح آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ پانچواں سوال انہوں نے کیا ہے کہ خضاب لگائے ہوئے بال پر مسح کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، خضاب لگائے ہوئے بال پر مسح کرنا جائز اور درست ہے۔ چھٹا سوال کیا ہے کہ سفید بال کو کالا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سفید بال کو کالا کرنا یہ مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ابھی اگلا سوال ہے سلمان علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں پہلا جو سوال انہوں نے کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا اسکرین پر دکھا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بالکل، آپ کو سونے اور جاگنے کی دعا اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں دن بھر صبح سے شام تک کون کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے، آپ بتائیے۔ استغفار، درود شریف اور ہر پریشانی سے بچنے کے لیے اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار کے لیے یا رزاقو، اور اس کے علاوہ جو آپ کو پریشانی ہو، کوئی بیماری ہے، اس کے لیے آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مفتی صاحب جی کیا رونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ رونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد معراج الدین کی طرف سے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ رنڈ سالے کا سامان دینا کیسا ہے؟ رنڈ سالہ یعنی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے، پیہر کی طرف سے کچھ سامان دیا جاتا ہے، اس میں زیورات بھی ہوتے ہیں اور بہت سارا سامان ہوتا ہے، اس سامان کو رنڈ سالے کا سامان کہتے ہیں۔ تو وہ سامان دینا کیسا، اس کے بارے میں انہوں نے معلوم کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سامان دینا بالکل غلط ہے، گناہ ہے۔ اگر آپ کو وہ سامان دینا ہے تو آپ کسی اور نام سے دیں، لیکن اس نام سے دینا، رنڈ سالے کے نام سے دینا، یہ غلط ہے۔ رنڈ سالے کے نام سے نہیں دینا چاہیے، یہ ایک رسم ہے ہمارے یہاں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ بھائی ہیں انہوں نے کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان بھائی نے یہ 3 خواب دیکھے ہیں، خواب آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، اور تینوں خواب کا نمبر وار جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بیوی کو بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ دوسرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کسی نیک اور اچھے کام کی شروعات بہت جلد کرنے والے ہیں، اور تیسرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی کی کسی سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں اور سنت نبوی سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے پرویز عالم کی طرف سے، بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی جی میرا نام، یہ پہلا سوال ہے کہ میرا نام پرویز عالم ہے، پرویز عالم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پرویز عالم کے معنی ہے خوش قسمت، مستحکم، مضبوط، سخاوت وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ میرے لڑکے کا نام ہے محمد آفتاب، اس کے معنی کیا ہیں ضرور بتائیں پلیز، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ آفتاب کے معنی سورج کے ہیں، سورج۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مفتی جی میں کوئی بھی خواب دیکھتا ہوں سو کے اٹھ کر بھول جاتا ہوں، ایسا کیوں؟ سو کر اٹھ کر خواب بھول جانا یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا عام طور سے ہو جاتا ہے۔
اگلا سوال یہ بھی پرویز عالم ہی کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو آئندہ چل کر عزت و عظمت اور شرافت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ اگلا سوال ہے فرحین انصاری کی طرف سے۔ انہوں نے بھی کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیے، اس کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی شادی شدہ عورتوں سے محبت ہوگی، دوستی ہوگی۔ اگلا سوال افتخار گوجر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا ایک خواب ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی تعبیر بتائیں گے۔ جی بالکل انشاءاللہ تعالی۔ خواب آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ خواب یہ جو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے بڑا عجیب اور ڈراؤنا ہے، مگر اس خواب کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے وشال کمار کی طرف سے۔ یہ بھائی غیر مسلم بھائی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 40 سال ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب آپ اسکرین پر دیکھیے، صرف اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس خواب کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بہت قریبی لوگ آپ سے بہت زیادہ جلتے اور کلستے ہیں۔ اگلا سوال ہے ریلیکسنگ میڈیٹیشن میوزک فور یو۔ انہوں نے بھی کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس لڑکی کے گھر میں سے جس سے آپ کا رشتہ ہوا ہے، اس لڑکی کے گھر میں سے ایک شخص آپ کے اس رشتہ نکاح کے بہت زیادہ خلاف ہے، مگر اس کی اس گھر میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس کی اس گھر میں چلتی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جائے گا یا رہ گیا ہے، جیسا بھی ہے رشتہ ہو گیا ہے تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا ہے یا رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اگلا سوال ہے ایس بی شاداب رانا کی طرف سے۔ ان کی بیوی نے، ان کی اہلیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ سلام اور دعا کے بعد انہوں نے خواب ذکر کیا ہے، خواب آپ اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی وجہ سے کسی عورت یا لڑکی کا بہت بڑا جانی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے محمد سلیم مہاراشٹر سے، کہہ رہے کہ ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید ترقیات سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو عزت و عظمت اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے، یہ آخری سوال ہے فیضان پٹیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ سر ایک سوال پوچھنا تھا۔ سر مجھے گیس ہوتی ہے، ایسیڈیٹی بھی، اور پیٹ کے اوپری حصے میں سوجن آ جاتی ہے، اس میں کلونجی کھا سکتا ہوں کیا؟ سر پلیز رپلے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ دوا بتا رہا ہوں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اس دوا کو استعمال کریں، کورس پورا استعمال کریں، پورا کورس مکمل ہونے کے بعد آپ پھر دوبارہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 43ویں ایپیسوڈ میں آئے ہوئے سوال اور ان کے جواب۔ سوال کافی تعداد میں آئے ہیں، میں نے کافی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، مگر تمام ہی سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل تھا اور مشکل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جو ویڈیو کلپ ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے، ایپیسوڈ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے وقت بھی بہت چاہیے، وقت کی بھی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے، اس لیے جن سوالوں کا جواب میں دے پاتا ہوں بس وہی کافی سمجھتا ہوں۔ آپ کے جو سوال ہیں جو آپ کے باقی رہ گئے ہیں وہ آئندہ ہفتے دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج بھی تقریباً 39 یعنی 1 کم 40 سوالوں کا جواب میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ اسی طرح جڑے رہیں، دعا کرتے رہیں، پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال اور ان کے جواب کافی پسند آتے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ سوال اور ان کے جواب پسند آتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔